والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا خوب صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، سرزمین ایبٹ آباد کی تاریخی اور اہم ترین کانفرنس جو کہ ظہر کی نماز سے جاری و ساری ہے، ہمارے بہت ہی پیارے عزیز بھائی شیر ایبٹ آباد مولانا سرفراز فروقی صاحب ناظم مرکزیہ ہزارہ ڈویژن، اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سٹیج پر جلوہ گر ہیں جماعت کے عظیم مبلغ، عظیم خطیب، سابق صدر اہل حدیث یوتھ فور پاکستان غازی اسلام رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری. انشاءاللہ ان کا مفصل اور جاندار خطاب آپ سماعت فرمائیں گے. اور مجھ سے قبل بھی رانا خلیق خان صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی بڑی پیاری گفتگو آپ سے کر رہے تھے. وقت مختصر ہے، دفاع صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے. اس وقت کرنٹ ایشو ہے پورے ملک کے اندر. گزشتہ دنوں جب ہماری سینٹ سے ایک دفاع صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے بل پاس ہوا تو ملک کا ایک قلیل اور مخصوص طبقہ اس بل کی مخالفت میں گلیوں بازاروں میں نکلا اور انہوں نے اپنے اندر کا گند ظاہر کیا. پھر اہل سنت جماعتیں سبھی نے مل کر اللہ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے اپنی توانائیوں کو صرف کیا ہے. پورے ملک پاکستان کے ایک ایک کونے میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک بستی میں دفاع صحابہ اور اہل بیت کے ترانے گونج رہے. اور یہ ضروری کیوں ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے دفاع صحابہ اور اہل بیت اس کی ضرورت کیوں ہے. صحابہ کا دفاع، اہل بیت کا دفاع اس لیے ضروری ہے، ہمارے دین کی ساری بنیاد صحابہ کرام پہ قائم ہے. اگر درمیان سے صحابہ نکل جائے نہ توحید بچتی ہے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ باقی رہتا ہے، نہ زکوٰۃ باقی رہتی ہے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث بڑی مشہور ہے، پورے پاکستان میں ہر اہل حدیث کو یاد ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آج کے کسی اہل حدیث نے نہیں دیکھا، کسی دیوبندی نے نہیں دیکھا، کسی بریلوی نے نہیں دیکھا. آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ میرے ابو بکر نے دیکھا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ میرے عمر نے دیکھا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ میرے عثمان نے دیکھا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ میرے علی نے دیکھا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ حضرت سعد نے دیکھا، سعید نے دیکھا، طلحہ نے دیکھا، زبیر نے دیکھا، عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا. اور معلوم ہوتا ہے اگر صحابہ درمیان سے نکل جائے نماز باقی نہیں پہنچتی. اور یہ توحید کے ڈھنکے بجتے ہیں شہر ایبٹ آباد میں، ہزارہ میں، کے پی کے میں. دنیا گونج رہی ہے. تم نے کلمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا، توحید کی صدائیں بج رہی ہیں.
ہیں اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، داتا وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، دستگیر وہ ہے، پالن ہار وہ ہے، نبیوں کا رب وہ ہے، ولیوں کا پالن ہار وہ ہے۔ تو توحید کے ڈنکے بجاتا ہے، کیسے توحید پہنچی ایبٹ آباد میں؟ اس توحید کو پہنچانے والے پیغمبر کے پاک باز صحابہ ہیں۔ آپ نے توحید سنی، امت تک پہنچائی، آج دنیا کلمہ پڑھ رہی۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر آپ حج کر رہے تھے، پہلا حج ہے، آخری حج ہے، حجۃ الوداع ہے۔ آپ اس موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، کیسے طواف کرنا ہے، کیسے سعی کرنی ہے، کیسے عرفات میں ٹھہرنا ہے، کیسے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، کیسے مینا میں ٹھہرنا ہے، جمرات کو کنکریاں کیسے مارنی، قربانی کیسے کرنی، بال کیسے منڈوانے۔ خذوا عنی مناسککم، صحابہ حج کے طریقے سیکھ لو۔ کس نے سیکھے ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ نے سیکھے ہیں۔ پتہ چلتا ہے پیغمبر کی عبادات کے گواہ صحابہ ہیں، اللہ کے دین کے گواہ صحابہ ہیں، قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، حدیث کے گواہ صحابہ ہیں، پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ ہیں، آپ کے لیل و نہار کے گواہ صحابہ ہیں۔ پورے دین کی بنیاد ہے صحابہ پہ قائم ہے۔ صحابہ کا دفاع صرف صحابہ کا نہیں ہے، صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع توحید کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع رسالت کا دفاع ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت تک ہم اپنے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ایڈا ٹلانی ساتھ چاہیدہ جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے نا، وہ تو جذبے سے بولے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے بولے گا، انشاءاللہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اب سنو ذرا، ضروری کیوں ہے؟ میرے اللہ نے دفاع کیا ہے صحابہ کا۔ کبھی انداز یہ ہے تعریف بیان کی صحابہ کی، اللہ نے نعتیں پڑھی ہیں، تعریفیں کی ہیں، کن کی؟ پیغمبر کے اصحاب کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ آج 14ویں صدی کا کوئی مولوی اٹھے، کوئی ذاکر اٹھے، کوئی صحابہ کا گستاخ اٹھے، اس آیت کو پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور بدبخت ہو۔ 14ویں صدی میں اس آیت کے مصداق تم تو بن گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سامنے کون تھے؟ کنتم خیر امہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سامنے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے قرآن کا سب سے پہلے اگر کوئی مصداق ہے وہ پیغمبر کے پاک باز صحابہ ہے۔ کبھی انداز اللہ کا یہ ہے، یہ اہم بات ہے، اہم ہے۔ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہے، صحابہ معصوم عن الخطا، نبی معصوم عن الخطا ہے۔ کائنات کے امام محمد، محبت سے درود پڑھے محمد، اور جو درود والا وہ تو پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یاد رکھنا میرے پیغمبر معصوم عن الخطا ہے، صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ میرے رب نے دفاع کیا ہے صحابہ کا۔ کبھی انداز یہ ہے ان سے غلطیاں ہوئی، رب نے تذکرہ کیا، رب نے معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔ جب غلطی کا تذکرہ ہوا، معافی کا اعلان ہوا، اب قیامت تک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے اصحاب پہ بات کرے۔
جنگ احد ہوئی، قدم اکھڑ گئے، قرآن نے ذکر کیا، لیکن اللہ نے ایک ہی رکوع میں 2 مرتبہ کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، محبوب ہم نے آپ کے اصحاب کو معاف کر دیا ہے۔ پتہ ہے اسی موقع پہ یہ آیت آئی تھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كَنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کی قسم ہے سمجھو، آپ گھر چلے جاتے وہی بعد میں بھی آ سکتی تھی، اللہ نے بعد میں نہیں بھیجی، اسی موقع پر اسی میدان میں جبریل آئے، اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ محبوب غلطی ہوئی ہے، آپ کے سر میں زخم لگا، کوئی شک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے، کوئی شک نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ کہتا محبوب گواہ بن جائے، میں آسمانوں سے گواہی دے رہا ہوں میں نے آپ کے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، حدیث میں ذکر ہے ایک صحابی سے غلطی ہوئی، زنا ہوا، اپنے آپ کو پیش کر دیا حد لگانے کے لیے، آپ نے کہا حد لگاؤ، حد لگانے لگے۔ 2-3 حدیثیں، ایک حدیث صحابیہ کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں، رجم کرنے کے لیے جب بھیجا نا تو ایک صحابی نے کنکر مارا، پتھر مارا، خون کے چند چھینٹے جب بدن پہ پڑے، زبان سے الفاظ ایسے نکلے جو صحیح نہیں تھے۔ اللہ کی قسم یہاں پہ بات کرنے والا صحابی ہے، بات جس کو کر رہا ہے وہ صحابی ہے، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، میرے نبی پسند نہیں کرتے۔ آج کا کوئی پلید اٹھے وہ صحابہ پہ بات کرے، اللہ کیسے پسند کرے گا؟ یہاں پہ بات صحابی کر رہے، صحابی، غلطی بھی ہے، حد لگ رہی ہے، حد، اور سمجھو صحابہ کے دفاع کا عقیدہ سمجھو، اللہ کا انداز کیسا ہے، غلطی بھی ہے، شک نہیں، کنکر لگانا، پتھر، خون لگا، زبان سے نکلا، اپنے گندے خون سے ہمیں بھی گندا کرتے ہو۔ میرے پیغمبر نے یہ جملے سنے، محلن محلن یا خالد، محلن یا خالد، لقد تابت توبہ، محلن یا خالد، اور خالد رک جا، ٹھہر جا، کیسی تو نے بات کر دی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ مسلم کی حدیث کے لفظ ہے لو قسمت بین امتی، اگر اس کی توبہ کو میری ساری امت پر تقسیم کر دیا جائے، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے، ایسی توبہ اس نے کی ہے۔ اور مسئلہ سمجھو، ایبٹ آباد کے خیرت مند اہل سنت اہل حدیث کے روانے والوں، شریعت کیا کہتی ہے؟ صحابی سے غلطی ہوئی، صحابی نے بات کی، میرے پیغمبر نے کہا خبردار تمہیں بھی بات کرنے کی اجازت ہے، جب ان کو اجازت نہیں ہے۔ آج کا کوئی پلید اٹھ کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی پہ بات کرے گا، اللہ کی قسم ہے جب وہ جائز نہیں ہے تو یہ کیسے جائز؟ کوئی ایک بات نہیں ہے، اسی پہ جاؤں تو دلائل بڑھے، اسی پہ دلیلیں بڑھی۔ ایک اور انداز ہے اللہ کا دفاع کرنے کا، جب کبھی میرے سونے نبی کے کسی صحابی کی انسلٹ ہوئی ہے نا، میرے اللہ نے فوراً ہی جبریل کو بھیج دیا ہے۔ جب کبھی انسلٹ کسی بھی آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عظمت صحابہ، دفاع صحابہ کا عقیدہ کیسا پیارا ہے، کیسا پیارا عقیدہ ہے۔ ایک نبی نے صحابی اور اس سے قبل رؤسائے قریش، مکے کے چودھری وڈیرے، سارے نبی پاک کے پاس آگے کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ ایسا کریں کہ جب ہم بیٹھے ہونا تو آپ کا کوئی غریب صحابی، یہ چھوٹے سٹیٹس کا یہ چھوٹا غریب غلام، یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔
بات کو سمجھنا اللہ کا واسطہ ہے. بات سمجھو دفاع صحابہ ضروری کیوں ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے. ہر انداز سے اللہ نے پیغمبر کے اصحاب کا دفاع کیا ہے. چودھری اکٹھے ہوئے، آپ نے بھی کہا بات ٹھیک ہے. کوئی رانا صاحب سے آ کے کہے کہ یار آپ مجھے الگ نشست دیں، میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں، تو بندہ سمجھتا ہے چلو یار اگر یہ بات سن کے عمل کر لے تو اور کیا چاہیے، میں الگ وقت دیتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انداز ایسا ہے کہ بات اتنی بڑی نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، درست ہے، جب تم آؤ گے پھر کوئی غریب عبداللہ بن مسعود جیسے نہیں ہوں گے. ان کا ٹارگٹ یہ تھا، یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، عثمان نہ ہو، علی نہ ہو. یہ ٹارگٹ نہیں تھا. غریب صحابہ ٹارگٹ ہے، غریب صحابہ جو غلام ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے. ابھی باتیں چل رہی تھی، عبداللہ بن ام مکتوم آگے رضی اللہ عنہ، نبینا صحابی آگے، غریب الدیار صحابی، نبینا صحابی رضی اللہ عنہ. جب آئے نا تو میرے پیغمبر کے چہرے پہ ناگواری کے اثار سے اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. یہ کیوں آ گیا؟ میرے اللہ نے اسی موقع پہ جبریل کو بھیجا. او بھائیو دفاع صحابہ کو سمجھے. جبریل ہے عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى. قرآن آیا محبوب یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان چودھریوں کے لیے وہ میرے پیارے کو جو پاک پیغمبر آپ کا محبت کرنے والا نبینا ہے، غریب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، اللہ کو مانتا ہے، آپ کو مانتا ہے، آپ کا صحابی ہے. میرے رب نے دفاع کیا ہے ابن ام مکتوم کا. محبوب مجھے یہ چودھری نہیں چاہیے، مجھے عزیز ہے تو آپ کا نبینا صحابی عزیز ہے. دفاع صحابہ سمجھے. وہ چھوٹی عمر کا صحابی حضرت زید بن میں کلمہ ہی نہ پڑا ہوتا اس سے پہلے آج اتنی شدید پریشانی. اللہ کی قسم میرے اللہ نے قرآن بھیجا. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. ہمارا محبوب ہم آسمانوں سے گواہی دیتے ہیں آپ کا صحابی عمر چھوٹی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے آپ کا صحابی سچا ہے، منافق جھوٹے ہیں. اللہ نے دفاع کیا ہے. اور انشاءاللہ آخری بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا. جب میرے صحابہ میں سے کسی کا تذکرہ ہو خاموش ہو جاؤ. آج تک کسی دشمن صحابہ کو جرت نہیں ہوئی، آج تک جو جرت اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر کسی چھیلوی نے، کسی چھالوی نے کی ہے. لبادہ اہل سنت کا ہے. اور تان کس پہ ہے؟ نعوذ باللہ عائشہ پر. تان کس پہ ہے؟ سیدنا معاویہ پر. تان کس پہ ہے؟ حضرت ابو سفیان پر. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اپنی زبان کو حرکت نہ دینا، چپ ہو جاؤ، خاموش. کوئی اجازت نہیں ہے بات کرنے کی. وہ بے ایمان کہتا بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہو تو قرآن میں تو نبیوں کی غلطیوں کا تذکرہ ہے. اجازت نہیں ہے نبیوں پہ بات کرنے کی. ایسے ہی صحابہ اللہ کے پسندیدہ ہے، صحابہ پہ بھی بات کرنے کی اجازت ہے. بڑی حدیث ہے، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کوئی بات ہو گئی، تلخ باتیں نکلی. مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا خبردار خبردار، بات
بات نہیں کرنی صحابی کو، جب صحابی کو بات نہیں کر سکتا۔ آج کے کسی بندے کو اجازت دی جا سکتی؟ اللہ کے فضل سے یہ عزت اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے، اہل حدیث کو۔ پتہ ہے نا حافظ عبد الکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انہوں نے سینٹ میں ایسے ہاتھ جوڑ کے کہا قانون پاس کرو، کیوں نہیں کرتے؟ جب بھائی نکلے نا تو مولانا احمد الدیوانی صاحب یقین جانے ان ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے، کہنے لگے جن ہاتھوں نے جو ہاتھ سینٹ میں چھوڑے گے صحابہ کی عزت کے لیے، ان ہاتھوں کو چومنا حق بنتا ہے اس کا۔ اللہ کے فضل سے یہ عزت اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے، اور اہل حدیثوں میں تمہاری تائید چاہتا ہوں، تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے سرزمین ایبٹ آباد کے اندر اس عزم کا اظہار کرنا، بلکہ نہیں میرے لیے نہیں، رانا صاحب کے لیے نہیں، فاروقی صاحب کے لیے نہیں، میاں اسحاق صاحب کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پیغمبر کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر عزم کا اظہار کرے۔ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، ہاتھوں کو بلند کر کے جب تک زندہ رہیں گے حضرت صدیق کا دفاع، جب تک زندہ رہیں گے حضرت عمر کا دفاع، جب تک زندہ رہیں گے حضرت عثمان کا دفاع، جب تک زندہ رہیں گے اہل بیت کا دفاع، ماں عائشہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔